لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفن کریں. لاش کو اٹھایا اور جہاں قوم بنی اسرائیل کچرا ڈالا کرتی تھی، شہر کے باہر ایک کچرے کا بہت بڑا ڈھیر لگا رکھا تھا، اس کچرے کے ڈھیر میں لے جا کے لاش کو پھینک دیا تاکہ چیل، کوے، کتے، موذی جانور اس کے جسم کو نوچ نوچ کے کھائے. جب قوم اس کا جسم پھینک کر آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، اے موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کو اٹھا کے لاؤ، ساتھ میں اپنے بھائی ہارون کو بھی لو. ہارون بھی نبی ہے، آپ کے بھائی ہے، تو اپنے بھائی ہارون کو بھی لو، دونوں جاؤ، اس لاش کو اٹھاؤ، اس کے جسم کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اپنے ہاتھ سے اس کو قبر میں دفن کرو. موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، حیرت زدہ ہو گئے، خالق کائنات بڑا خطا کار ہے، بڑا گناہ گار ہے، قوم بیزار ہے اس شخص سے، اور یہ بیزاری کا تو سبب ہے کہ اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکا گیا ہے. مگر تو ایک پیغمبر، ایک نبی کو حکم دیتا ہے، میرے بھائی ہارون جو نبی ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ ہم دونوں بھائی جائیں، اس کے لاش کو اٹھائیں، خود ہم غسل دیں، خود کفن پہنائیں، اور نبی ہی اس کو جو ہے زمین میں دفن کرے. اے رب کائنات، ایسے بدکار کے ساتھ یہ سلوک کا حکم کیوں ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تجھے اس کی پسند آئی؟ رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ ضرور بدکار تھا، وہ ضرور گناہ گار تھا، لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات تھی کہ جب صبح ہوتی، جیسی بیدار ہوتا، بیدار ہونے کے بعد وہ پاک و صاف ہوتا، توریت کو کھولتا. توریت اس کو اگرچہ پڑھنا نہیں آتی تھی، اس کو صرف کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ توریت کے اس صفحے پر یہ جو لفظ ہے یہ محمد میرے محبوب کا نام ہے. اس نام کو دیکھتا محبت میں بوسے دیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار تاج الاولیاء، جشن میلاد النبی. یہ میرے محبوب کے نام اسم گرامی کو اس نے محبت میں پوسا دیا. یہ ادا مجھے پسند آ گئی، جو میرے محبوب سے محبت کرتا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میں نے اس کے سارے گناہوں کو درگزر کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اندازہ لگائیے، جب قوم بنی اسرائیل کا شخص نبی کے نام کو بوسا دے تو بخش دیا جائے، حضور کا امتی نبی کے نام پر انگوٹھا چوم لے تو کیوں نہ بخشا؟ اللہ، سبحان اللہ. یہ ضعیف کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر. کیونکہ اس کا ایمان ضعیف ہے. اس بیوقوف کو یہی نہیں پتا کہ ضعیف، ترغیب، ترہیب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں چلتی ہے، بلکہ میں اپنے گاورانی لینگویج میں آپ کے سمجھانے کے اعتبار سے فہم کے اعتبار چلتی نہیں بلکہ دوڑتی ہے. چلتی نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے؟ دوڑتی ہے. ضعیف ضعیف کر کے رکا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ضعیف، اگر ضعیف احکام میں نہیں لی جاتی ہے، فضائل میں بالکل لی جاتی ہے. تو ہمارے محدثین نعوذ باللہ من ذالک کم عقل نہیں تھے کہ اگر ضعیف کا کوئی مطلب نہیں ہو تو پھر لکھے کیوں؟ انہوں نے لکھا اس لیے کہ تاکہ بتا دیں کہ ہاں یہ حدیث ضعیف ہے. لکھ اس لیے رہے کہ فضائل کی بات ہو تو اس پر عمل کر لیا کرو، ہاں البتہ اس سے احکام نہ لیا کرو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی عظمت بتائی جا رہی ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. ایک ایک نبی کو یہ ذکر کروں گا تو بہت راتیں چاہیے بھائی. ابھی مختصر چیدہ واقعات بتا رہا ہوں میں، بڑے تفصیلی واقعات ہیں میرے پاس الحمدللہ. دانیال علیہ السلام کا ایک زمانے کا ایک بادشاہ ہے، بابل ایک شہر ہے، اسی شہر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. پرانا نام بابل، بعد میں اس کا ایک نام بنا بیبیلون. اب بیبیلون جہاں سمجھ گئے ہوں گے، اور ابھی اس کا نام چینج ہو گیا غالباً. اس کا اب اس وقت نام سلمان پارک ہے، اب نیا نام دوسرا رکھ دیا ہے. کہاں کا علاقہ ہے؟ عراق. بابل کا بادشاہ، شہر بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس کو بہت سے لوگ بخت نصر پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح پروناؤنس ہے، صحیح تلفظ ہے بخت نصر. بڑا ذی حشم بادشاہ، مصر فتح کیا اس نے، مصر بھی اس کے اقتدار میں. بیبیلون بابل کا جو ہے راجدھانی. ایک رات خواب دیکھتا ہے بخت نصر. خواب دیکھا، صبح بیدار ہوا، سارے دربار میں نجومی جو تھے، پیشن گوئیاں کرنے والے، عالم فاضل سب کو جمع کیا، اور اتفاق کی بات رات میں خواب دیکھا، صبح جب بیدار ہوا دربار تک پہنچا تو خواب بھول گیا. خواب یاد نہیں رہا کہ دیکھا کیا ہے، بس اتنا کہ کچھ تو دیکھا تھا رات میں، لیکن خواب میں کیا دیکھا وہ یاد نہیں. بے چین ہو گیا، دربار میں آیا، سارے نجوموں سے کہا کہ رات میں خواب دیکھا ہے میں نے.
3 दिन की मोहलत देता हूं मैं तुम्हें, 3 दिन में ये भी बताओ कि मैंने ख्वाब क्या देखा था, और दूसरा कि उसकी ताबीर भी बताओ। और अगर 3 दिन में नहीं बताया तो सबको कत्ल कर दूंगा। जो मुफ्त की तनख्वाह लेते हो दरबार से। अब बताइए, ताबीर बताना तो आसान है, ताबीर कोई अंदाजन टोले में भी बता देता, अंदाजन लगा के, लेकिन अब ये बताना ये ख्वाब क्या देखा, ये मामूली बात नहीं। नुजूमी परेशान हैरान का बादशाह सलामत, अगर आप ख्वाब बता दे तब ताबीर बताने की कोशिश की। कहा नहीं, वो तो ख्वाब याद ही नहीं रहा, अगर याद होता तो फिर क्या बात थी। अगर तुम ताबीर बताना जानते हो, ताबीर का भी ताल्लुक गैब से है, तो फिर ये भी बताओ कि मैंने ख्वाब क्या देखा। जाओ 3 दिन की मोहलत है। सारे नुजूमी जितने थे परेशान, मीटिंग हो रही है उनकी, भाई क्या करें, किसी के को समझ में नहीं आया, हैरान और परेशान हो गए सब। 2 दिन गुजर गए, नुजूमियों को जो सरदार तो दरबार में आया, कहा क्या हाल है, क्या तय किया तुमने। कहा हुजूर सब परेशान है, सबको अपनी जान का खतरा है। अब तक हमें न ख्वाब समझ में आता है कि आपने क्या देखा, और जब ख्वाब समझ में नहीं आया तो ताबीर का मरहला दूसरा है। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ ऐलान करो कि जो मेरे इस ख्वाब की ताबीर बयान करेगा उसको बहुत बड़े इनाम इकराम से नवाज देगा। अब बाद रिवायतों में इब्न हिशाम ने अस्सिरतुन नबवा में लिखा है इसको, और तारीख दमिश्क में इब्न असाकिर ने लिखा है। इब्न असाकिर कहते हैं कि ये ऐलान ये भी था कि उसके वजन के बराबर सोना तोल के दूंगा। ऐलान हुआ है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के कानों में ऐलान पहुंचता है। आपने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, सुरमा लगाया और जाने की तैयारी किया। आपके असाब जो आप पर ईमान लाए थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पर अर्ज करते, सरकार कहाँ का इरादा है। कहा कि बादशाह के पास जाना है, उसका ख्वाब भी बताऊंगा और ताबीर भी बताऊंगा। तो आप इनाम की लालच में जा रहे हैं, लेकिन जान का जोखिम है। अगर खुदा ना खास्ता ताबीर बताने में कुछ ऐसा हुआ कि बादशाह के समझ में ना आया तो हमें अंदेशा है कि आपको गुस्से में कत्ल ना कर दे। फरमाया मुझे दौलत की कोई लालच नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए। जो बादशाह ने इस ख्वाब की बुनियाद पे बेकसूरों को मारने का इरादा किया, मैं उनकी जान बचाना चाहता हूं। अब बहुत मुमकिन है कि मेरे इस हुस्न इखलाक और उसके सुलूक को देखकर वो जो भी तौबा करके मुझ पर ईमान ले आए। मुझे उनके ईमान लाने से दिलचस्पी है, और मेरी फिक्र ना करो, रब तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता किया है। मैं उस इल्म से उसके ख्वाब और उसकी ताबीर बताऊंगा जो रब की तरफ से मुझे अता फरमाया गया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे। दरबार भरा हुआ था, मुख्त नस्सर बैठा है तख्त पे। दरबार में जो सलीका था, तरीका था, रिवाज था कि बादशाह को सजदा करना पड़ता था। उस जमाने में ये तस्वुर था, ये जो रोम की आप वो देख लें उस जमाने की तारीख, उसके अलावा फिर आप मिस्र की तहजीब देख लें, इराक, ईरान, ये सब यहाँ बादशाह को या तो खुदा की तरह माना जाता था या खुदा का परताव, और उसी की थोड़ी वो जो झलक थी हमारे हिंदुस्तान में भी रही मुगलों के दौर में। इसको एक हद तक औरंगजेब आलमगीर ने अपने जमाने में इसको खत्म करवाया, और ये बिदअत अकबर ने राज की। ये वहीं से मिस्र वगैरह की तहजीब से मुतासिर थी कि बादशाह को कहा जाता था जिल्ले इलाही। आपने कभी गौर किया जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? जिल कहते साये को, अरबी जबान का लफ्ज है जिल, यानी अल्लाह का साया। बेहुदा इसके खिलाफ सबसे पहले हिंदुस्तान में आवाज बुलंद करने वाली शख्सियत हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा ये जुमला कहना कुफ्र है कि ना अल्लाह का साया है ना अल्लाह मुजस्सम है कि उसका कोई साया हो। मतलब माज़अल्लाह अक़ीदा ये कि आसमान में अल्लाह और उसका साया जो जमीन पे पड़ता है ये बादशाह सलामत है साया। तो सर झुका के 3 मरतबा हद रुकू तक झुक के यूं करना पड़ता था और कहना पड़ता था हुजूर जिल्ले इलाही, अल्लाह के साये। ये औरंगजेब आलमगीर ने खत्म करवाया। दरबार में झुककर हद रुकू तक 3 बार इस पर भी पाबंदी लगाई, जिले इलाही पर भी पाबंदी लगाई, और उसकी जगह उन्होंने जो है वहां पर बादशाह सलामत, यानी उस पर दुआई अल्फाज थे, बादशाह सलामत यानी अल्लाह बादशाह को सलामत रखे। और 3 जगह झुकने की जगह अस्सलामु अलैकुम ये रिवाज दिया कि जब दरबार में आओ तो सलाम किया करो। बहरहाल अभी वो मौजूद ही हमारा मुगलों की, लेकिन ये रिवाज था वक्त नस्तर का कि साहब सजदा करना पड़ता था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है, उन्होंने सजदा नहीं किया। जाहिर है नबी किसी गैरुल्लाह को कैसे सजदा करे। जैसे उसने देखा, कहा कि दानियाल तुमने हमें सजदा नहीं किया, ये तो तौहीन है।
آپ نے کہا میں تیرے خواب کو بھی بیان کرنے آیا ہوں اور خواب کی تعبیر بھی. اور جو میرا مالک ہے جس نے مجھے پڑھایا, جس نے مجھے یہ علم عطا کیا, وہ کہتا ہے کہ صرف سجدہ مجھے کر, اگر تو نے دوسرے کو سجدہ کیا تو یہ علم میں سلب کر لوں گا. میرے مالک کا حکم ہے کہ اگر میں نے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو جو علم اس نے مجھے دیا وہ سلب کر لینا. اب تو بتا کہ تجھے اپنے خواب سے دلچسپی ہے یا تجھے اپنے سجدے سے زیادہ کروانے سے دلچسپی ہے. بادشاہ کی مجبوری تھی, جاننا چاہتا تھا وہ خواب اور اس کی تعبیر. اس نے کہا کہ مجھے خواب اور اس کی تعبیر سے دلچسپی ہے. اگر یہ معاملہ ہے واقعی کہ جس مالک سے تم نے علم سیکھا ہے, جس آقا سے علم سیکھا ہے, اگر اس کے علاوہ تم سجدہ کرو تو علم سلب ہو جائے, تو بھی بہتر ہے کہ تم سجدہ ہی نہ کرو, میرا خواب بیان کرو اور اس کی تعبیر بیان کرو. آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سن تیرا خواب یہ ہے. بس جیسی دانیال علیہ السلام نے خواب بیان کرنا شروع کیا, جیسے جیسے بیان کرتے وہ تصدیق کرتا, اچھل پڑتا, خدا کی قسم بے عینی یہی خواب میں نے دیکھا ہے. اور خواب آپ نے بیان کیا کہ بادشاہ سن, تو نے خواب یہ دیکھا کہ بہت بڑا بت ہے جس کے پیر زمین میں, سر آسمان میں, اور وہ بت اس طرح بنا ہوا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک سونے کا ہے, سینے سے لے کر ناف تک چاندی کا ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک تانبے کا ہے, اور گھٹنے سے لے کر پھر پیر تک پتھر کا ہے. اس شکل کا ایک قسم کا بت ہے جس کی جسامت یہ ہے, چاروں طرف روشنی اور نور پھیلا ہوا ہے. اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر ظاہر ہوا, اس بت کے سر پر گرا, اور اتنی شدید اس پتھر کی ضرب تھی کہ یہ بت پاش پاش ریزہ ریزہ ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے پھر ایک تاریکی چھائی اور بت فنا ہو گیا. لوگ اس بت کو تلاش کرنے لگے لیکن ان کو بت نظر نہیں آیا. ایک کوہرام مچا, ایک شور مچا, اور پھر یہ تاریکی چھٹی اور ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا, آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پا رہی. اور اس کے بعد تو بیدار ہو گیا, کیا یہی خواب ہے؟ اس نے کہا واللہ یہی خواب ہے. سچ کہا دانیال. اس کی تعبیر یہ ہے کہ بت سے مراد یہ دنیا کے باطل مذاہب ہے. کہ تانبے کے بت کے اندر تانبا دیکھنا, پیتل دیکھنا, سونا دیکھنا, چاندی دیکھنا, پتھر دیکھنا, اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں مختلف باطل مذہب فروغ پائیں گے, باطل مذہب دنیا میں پھیل جائیں گے. اور آسمان سے اس ٹھوس پتھر کے نازل ہونے کا مطلب اسلام ہے. اور اس سے مراد ایک ایسا نبی مبعوث ہوگا کہ جب وہ نازل ہوگا تو دنیا کے جتنے باطل مذاہب, باطل بتیں سب پاش پاش ہو جائیں گے, اور تاریکی چھا جائیں گی, بت ختم ہو جائیں گے. اور پھر جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو اس کا نور اتنا پھیلے گا کہ پوری کائنات کو روشن کر دے گا. اور وہ پیغمبر کوئی اور نہیں, وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ رسالت. جب نجومیوں نے سنا حیران ہو گئے, کہا کہ دانیال جب آپ اتنا جانتی ہیں تو اس محمد کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ ان کے اوصاف کیا ہوں گی, ان کی خوبیاں کیا ہوں گی, ان کی صفات کیا ہوگی, ان کے مناقب اور فضائل کیا ہوں گے. اور نوح علیہ السلام نے وہاں پہ ذکر کیا کہ وہ ایسے آخری پیغمبر ہوں گے کہ جن کی شان و عظمت کا یہ عالم ہوگا, جو ان کے چہرے زیبا کو دیکھ لے گا ان کی طرف دیکھتا رہ جائے گا. جب وہ بولیں گے تو ان کے ہر لفظ لفظ سے صداقت ٹپکتی ہوں گی, لفظ لفظ پہ صداقت ہوں گی. وہ کلام کریں گے تو دلوں پہ اثر کرتا ہوگا. ان کے چہرے سے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں ہے. وہ نبی, وہ محمد ہے کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق ہی نہیں فرماتا. سب کچھ ان کے توفیل, ان کے صدقے میں پیدا کیا. جب نجومیوں میں سنا گیا دانیال ہم اس پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں غائبانہ, اور تجھ پر بھی ایمان لاتے. حضرت دانیال کے زمانے میں بھی نبی کی ولادت و پیدائش